محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، مشہور حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد اللہ نے 5 چیزوں پر رکھی ہیں. 5 پلر ہیں جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے. بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. پہلی چیز شہادتین کی گواہی دینا، یعنی اللہ کو ماننا، محمد علیہ السلام کو اس کا بندہ اور اس کا رسول ماننا. دوسری چیز وإقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا. تیسری وإیتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینا. والحج، اور حج بیت اللہ کرنا. وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا. یہ 5 بنیادی پلر ہیں جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے. کوئی ایک اگر بنیاد کا آدمی اگر لحاظ نہ رکھے، اس کے حقوق کو ادا نہ کرے، تو جیسے کسی مکان کی اگر عمارت کھڑی ہے 5 پلر پر، ایک پلر اگر گر جائے تو پوری عمارت ڈیمیج ہو جاتی ہے. حکومت اسے آ کر گرا دیتی ہے. آپ کہیں صاحب 4 تو مضبوط ہے نا، نہیں، ایک کے گرنے سے دوسری جگہ بھی متاثر ہو سکتی ہے. ایسے ہی اسلام کی 5 بنیاد ہیں. 5 کا حق ادا کرنا مسلمان ہونے کے ناطے ضروری ہے. اس میں جو کوتاہی ہوتی ہے 5 چیزوں میں سے جس میں زیادہ ہوتی وہ حج کا مسئلہ ہے. حج کے سلسلے میں بہت زیادہ کوتاہی ہوتی ہے. ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے، حج کب فرض ہوتا ہے؟ پوری ذمہ داریاں ادا کرنے کے بعد اور بڑھاپے میں پہنچنے کے بعد. پورے بیٹوں کے شادی کر دیے اور بچیوں کی شادیاں کر دی اور بچوں کو کاروبار پہ لگا دیا، ان کے پیر پر ان کو کھڑا کر دیا، اور کوئی ذمہ داری باقی نہیں، ریٹائرڈ ہو گئے، اب خبر میں پیر پہنچ گئے. اس وقت حج کو جانا لوگ یہ سمجھتے ہیں، بالکل غلط فہمی ہے. لوگوں کے ذہن میں جہالت کی وجہ سے یہ غلط فہمی بیٹھی ہے. حج کا تعلق یہ ذمہ داریوں کے پورا کرنے سے ہے، نہ بڑھاپے سے ہے. حج کی فرضیت سے اس کا تعلق ہے. جس کے پاس اتنا مال آ جائے، جتنے مال کے ہونے پر حج فرض ہوتا ہے، چاہے وہ بوڑھا ہو کہ جوان ہو، یہاں تک کہ شادی ہوئی ہو یا شادی نہ ہوئی ہو، لیکن اگر وہ بالغ اتنا مال اس کے پاس آ گیا جتنے مال پر حج فرض ہوتا ہے، اس کے لیے حج کو جانا ضروری ہو جاتا ہے. تو یہ غلط فہمی ہے جو لوگوں کے ذہن میں بیٹھی معاشرے میں کہ پوری ذمہ داری ادا کرنے کے بعد حج کا نمبر آتا ہے. یہ بالکل غلط فہمی ہے. حج کی فرضیت جیسے ہو جائے حج فرض ہو جاتا ہے، یہ ذمہ داریوں سے اس کا تعلق نہیں ہے. اور اس کی بہت سی فضیلتیں اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان فرمائی. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت اس کے فضائل بیان فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ وہ لوگ جو بیت اللہ تک جانے کی طاقت رکھتے ہیں ان پر ضروری ہے اللہ کے لیے حج کرے. جو بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں ان پر ضروری ہے کہ حج بیت اللہ کو جائے. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو حج کو نہ جائے، تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو حج کو نہ جائے، بلکہ یہ کہا کہ جو کفر کرے. کفرہ کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، یعنی جو حج کو نہ جائے اس نے کافروں کا عمل کیا. اور پھر کہا اللہ تعالیٰ عالم سے بے نیاز ہے، یعنی اگر حج فرض ہونے کے بعد آپ نہیں جاتے ہیں، آپ کا یہ عمل کافروں والا عمل ہے. اللہ کو ضرورت نہیں کہ آپ ان کے گھر کو جائیں تو ان کا گھر آباد ہوگا. اللہ تو بے نیاز ہے، اس کی بہت بڑی مخلوق ہے جو اللہ کے بیت اللہ اور کعبۃ اللہ کے حج کے لیے کافی ہے. تو اللہ نے حج نہ کرنا، حج فرض ہونے کے بعد اس کو اللہ نے کفر سے تعبیر کیا ہے کہ ان کا عمل کافروں جیسا عمل ہے. حضور علیہ السلام نے حج سے متعلق فرمایا کہ جس پر حج فرض ہو گیا اس نے حج اگر نہیں کیا تو وہ چاہے یہودی مرے یا نصرانی مرے،
یعنی اس کی موت یہود و نصارہ کی طرح ہے، عیسائیوں کی طرح ہے کہ جیسے وہ حج کو نہیں جاتے ہیں، یہ مسلمان ہو کر حج فرض ہونے کے بعد حج کو نہیں جاتا ہے، تو اس کا مرنا یہود و نصارہ کی طرح مرنا ہے، جیسے وہ حج بیت اللہ کیے بغیر مرتے ہیں، اس لیے کہ وہ اسے ذمہ داری نہیں سمجھتے۔ اس نے بھی ایسا عمل کیا، حج فرض ہونے کے بعد ادا نہ کیا، یہود و نصارہ کی زندگی گزاری، ویسے اس کی موت آئی۔ اتنی سخت بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی اور عمل کے چھوڑنے پہ نہیں کہی ہے، نہیں آپ نے کہی ہے۔ پھر اس کے فضائل میں حضور نے فرمایا کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور وہ حج جو اخلاص کے ساتھ کیا جائے، صحیح طریقے کے ساتھ کیا جائے، حضور نے فرمایا اس کا بدلہ نہیں ہے مگر جنت، یعنی جو حج مبرور کرے گا وہ جنت ہی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ پھر ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حج جس کے اوپر ہو جائے اس کو حج کرنا چاہیے۔ اور پھر عام طور پر لوگ حج سے جو پیچھے ہٹتے ہیں، مال خرچ ہوتا ہے اس لیے پیچھے ہٹتے ہیں، لاکھوں روپے لگتے ہیں صاحب، 5 لاکھ روپے معمولی بات ہے، 5 لاکھ میں کتنے کام نہیں ہو جائیں گے، شادی ہو جائے گی، مکان بن جائے گا، فلاں کام ہو سکتا ہے۔ اس کے سلسلے میں حضور نے فرمایا کہ جو حج کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مالداری دیتے ہیں، مال عطا فرماتے ہیں، فخر دور ہوتا ہے حج اور عمرے سے، بلکہ یہاں تک کہا کثرت کرو، تابعوا بین الحج والعمرہ، کہ حج اور عمرے کو لگاتار کرتے رہو، فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، اس لیے کہ یہ ختم کرتے ہیں غریبی کو بھی، گناہ کو بھی ختم کرتے ہیں۔ یہ جو ذہن میں ہمارے مال لگے گا، اتنا مال جمع ہو جائے تو بہت سے کام ہمارے نکلیں گے، اس کے بارے میں ہمارا ذہن صاف کرنے کے لیے فرمایا کہ حج اگر فرض ہو جائے تم حج کرو، اللہ مالداری عطا فرمائیں گے۔ حج کس کے اوپر فرض ہوتا ہے؟ جس کے پاس اتنا مال ہے، جتنے مال میں حج کے سفر میں جو خرچہ ہوتا ہے وہ خرچہ اتنے مال سے برداشت کر سکتا ہے، اتنا زائد اگر کسی کے پاس مال ہے اس پر حج فرض ہو جاتا ہے، چاہے وہ پیسے کی شکل میں ہو یا زائد مکان اور پلاٹ کی شکل میں ہو۔ یہاں تک کہ کھیت اگر زائد کسی کے پاس ہے تو علماء نے لکھا ہے، جیسے مثلا کسی کے پاس 5 ایکڑ کھیت ہے، اس میں وہ کھیتی کرتا ہے، اسی سے گزارا ہوتا ہے، اگر 4 ایکڑ کھیتی پر بھی اس کا گزارا ہو سکتا ہے، 1 ایکڑ کھیتی اگر بیچ دے، 4 ایکڑ کھیتی پر بھی اس کا گزارا ہوتا ہے، تو وہ 1 ایکڑ زائد ہے، اسے بیچ کر حج کو جانے کا حکم ہے۔ ایسے ہی مکان، کسی کے پاس 2 مکان ہیں، ایک مکان میں رہتے ہیں، کرائے سے دیے ہیں، یا کسی کے پاس مکان کے علاوہ ایک پلاٹ زائد رکھا ہوا ہے، اور پھر اس پلاٹ اس مکان پر اس کا گزارا نہیں ہے، ایکسٹرا میں زائد رکھا ہے، تو اس مکان اور پلاٹ کو بیچ کر جانا اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر نہیں جائیں گے تو بھی حج کی وعید میں ہم آ جائیں گے۔ یہاں تک لکھا علماء نے اس کی حج کی فرضیت سے متعلق، اگر کسی کے پاس مال ہے اور اس کے پاس مکان تعمیر کرنے کی ضرورت ہے، مال ہے، زمین ہے، مکان تعمیر کرنا، حج کے ایام آ گئے تو علماء نے لکھا ہے کہ اسے حج کو جانا ضروری ہے، تعمیر بعد میں کر لینا، اللہ تعالیٰ کہیں سے موقع دے دیں گے۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کسی کے پاس مال ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے، اور پھر اس کی جو کیفیت ہے وہ ایسی ہے کہ وہ اپنے نفس پر اطمینان رکھتا ہے، شادی اگر نہیں کرے گا تو گناہ میں نہیں پڑے گا، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ سکتا ہے، تو پھر حج پہلے کرے، شادی بعد میں کرے۔ اور اگر ایسا بندہ ہے کہ اگر شادی نہیں کرے گا قوی امکان ہے کہ گناہ میں پڑ سکتا ہے، زنا بدکاری میں ملوث ہو سکتا ہے، تو پھر اس کو حکم یہ ہے کہ پہلے شادی کر لے، ورنہ نارمل حالات ہیں تو شادی بعد میں کرے، پہلے حج کرے۔ ایسے ہی خواتین کے پاس سونا ہوتا ہے، کسی کے پاس اتنا سونا ہے، اس سونے کو بیچنے کے بعد اگر حج کا جو خرچہ ہے اس سونے سے نکل سکتا ہے، تو سونا بیچ کر حج کو جانے کا حکم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا؟ اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اپنے لیے پیدا کیا۔ کہا قرآن پاک میں صاف کہا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہم نے جنت کے بدلے میں سودا کر لیا، تمہارا مال، تمہاری جان ہم نے لے لی ہے، اس کے بدلے میں ہم نے لکھ دیا ہے کہ جنت تمہیں ملنے والی ہے، تو لہذا وہ جتنا مال ہے وہ ہمیں تم کو دینا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ہم پر حج کا فریضہ عائد کیا ہے۔ اس سلسلے میں کوتاہی کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ عام طور پر اس سلسلے میں زیادہ لوگ کوتاہی کرتے ہیں، دیکھیں گے بعد میں کریں گے، بعد میں کریں گے، بات کب آئے گی ہم نہیں جانتے ہیں۔
کل کا بھروسہ نہیں ہے، ایک سال کا بھروسہ کیسے کر سکتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن کے پاس موت کا فرشتہ آپ کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتا تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ محمد جب منہ میں لقمہ رکھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے یہ اطمینان نہیں ہوتا کہ لقمہ اندر پہلے جائے گا کہ پہلے روح باہر نکل جائے گی، ایک طرف سلام پھیرتا ہوں تو دوسری طرف سلام پھیر پاؤں گا کہ نہیں پھیر پاؤں گا، یا موت آ جائے گی، مجھے بھروسہ نہیں ہے۔ تو ہم کیسے اس بھروسے پر کہ صاحب ابھی تو جوانی، ابھی تو صحت ہے، بعد میں دیکھیں گے، یہ بیوقوفی کی باتیں ہیں۔ اس کے لیے جس کے اوپر حج فرض ہو جائے پہلی فرصت میں اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر حج کا جو تعلق ہے مال سے نہیں ہے، مالداری سے نہیں، شوق سے، نیت سے اس کا تعلق ہے۔ جس کا شوق ہوگا اور جس کی نیت ہوگی، کتنے غریب ایسے ہیں جو کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، معمولی چھوٹا سا کاروبار ہے، گزارا مشکل ہے، حج کو جا کر آ گئے، مالدار دیکھتے رہے، اس کا جنازہ اٹھ گیا، اس نے کفن پہن لیا، وہ احرام باندھ کر حج کو بھی آ گیا، جس کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں، پہننے کے لیے اچھا کپڑا نہیں، عمدہ مکان میں رہنے والا، کاروں میں پھرنے والا، عمدہ لباس پہننے والا حج کو نہ جا سکا، اس لیے کہ نیت اور شوق نہیں ہے، اس کے پاس نیت اور شوق ہے۔ تو حج کا تعلق نیت اور شوق سے، اگر سچی نیت ہوگی اللہ ضرور راستے بناتے ہیں، بندے کی نیت کے مطابق اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں، ان کے پاس ایک بندے نے آ کے کہا کہ حضرت بہت شوق ہے حج کو جانے کا مگر مال نہیں ہے میرے پاس۔ تو حضرت نے کہا اگر تیرا شوق سچا ہے یقیناً حج کو جائے گا۔ لہذا چند دن کے بعد وہ حج کو گیا، واپس آ کر کہا مجھے نہیں معلوم ہو سکا کہاں سے مال آ گیا، کہاں سے اسباب بن گئے، یقیناً میرے شوق نے مجھے حج کرا دیا۔ تو لہذا شوق رکھنا چاہیے۔ ایک واقعہ لکھا ہے بزرگوں نے، اگرچہ کہ وہ دلیل نہیں بنا سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ کوئی قرآن حدیث سے نہیں ہے، صوفیہ اکرام نے بیان کیا ہے۔ ایک چونٹی کے دل میں شوق پیدا ہوا حج بیت اللہ کا، چونٹی کے دل میں حج بیت اللہ کا کہ میں بھی اللہ کے گھر کی زیارت کرنا چاہتی ہوں، اور بھی شوق ہونا چاہیے۔ کسی عمدہ عمارت کے بارے میں ہم نے سنا کہ شہر میں ایک عمدہ عمارت بنی ہے، اتنے فلور کی بلڈنگ بنی ہے، ایسا اس کے اندر چیزیں لگائی گئی، کتنا شوق ہوتا ہے، جب تک جا کر دیکھیں گے نہیں اطمینان نہیں ہوگا، بے چینی رہے گی۔ بہت سے نوجوان ہوتے ہیں پورے ہندوستان کا موقع سے سروے کرتے ہیں، وہ شہر چلے گئے، وہ صوبے میں چلے گئے، وہ گاؤں چلے گئے، تاریخی چیزوں کو دیکھنے میں ہزاروں لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں۔ تو یہاں اگر مسلمان جو زندگی بھر جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا رہا، ہر نماز میں جس کی طرف رخ کرتا رہا کہ میرا کعبہ ہے، اور ہر ذکر دعا میں جس کی طرف اپنا رخ کرتا رہا، یہاں تک کہ اتنا احترام کے پیر اس کی طرف کبھی نہیں پھیلائے، اس کی طرف تھوکنا کبھی برداشت نہ کیا، اگر کسی نے اس طرف کھڑے ہو کر غلط کام کیا فوراً اسے روکتے ہیں، اس کو دیکھنے کا داعیہ دل میں نہیں پیدا ہوا تو پھر بہت ڈوب مرنے کی بات ہے۔ آپ دیکھیں غیر مسلموں کو جھوٹے معبود، جھوٹے خدا، ان کے لیے کتنی قربانی دیتے ہیں، پیدل جاتے ہیں، وہ پیدل جاتے ہیں، کئی دن سے وہ تمنائیں منتیں مانگتے، مال جمع کرتے ہیں۔ ہم نے تو بعضوں کو دیکھا بغیر چپل کے جاتے ہیں، کئی 100 کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں، جھوٹا معبود ہے، جھوٹا خدا ہے، لیکن اس کے لیے قربانی دے رہے ہیں، زمین ناپتے ہوئے جاتے ہیں، تنہا جاتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے۔ بعض علاقے ہمارے ہندوستان میں ہیں جہاں لوگ بہت غیر مسلم اہتمام سے جاتے ہیں، بہت قربانیوں سے جاتے ہیں۔ ہمارا سچا خدا ہے اور سچا معبود ہے اور سچا اللہ کا گھر ہے، سب سے پہلا گھر جس کو اللہ نے بنایا زمین پر بیت اللہ ہے۔ پھر کہا مبارکن وہدا، ہم نے اس گھر کو انسانیت کی ہدایت کے لیے اور بابرکت ہم نے اس گھر کو بنایا ہے کہ جو وہاں جاتا ہے برکتیں لے کر آتا ہے۔ تو اس کے پاس جانے کا شوق ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اگر شوق نہیں ہے تو بہت اپنے ایمان کی کمی پر افسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس چونٹی کے دل میں شوق ہوا کہ حج بیت اللہ کو جائیں، لہذا وہ اپنی طاقت کے بقدر چلی، اپنی طاقت کے بقدر قدم اس نے بڑھایا۔ ایک کبوتر جا رہا تھا اس طرف، چونٹی کی عمر کیا ہوتی، اس کی رفتار کیا ہوتی، سب سے دھیمی رفتار چونٹی کی ہوتی ہے، بہت کم اس کی عمر ہوتی ہے، صلاحیتیں بہت کمزور ہوتی ہے۔ کمزوری کی مثال اگر دینا تو چونٹی کو پیش کیا جاتا ہے، لیکن ارادہ سچا تھا، نیت پکی تھی۔ ایک کبوتر ادھر جا رہا تھا، اللہ نے اس کبوتر کو بٹھایا، وہ چونٹی اس کے پیر پر چڑھی، وہ سیدھے جا کے حرم میں اترا اور کعبے کے پاس وہ چونٹی اتر گئی، اس نے اللہ کے گھر کی زیارت کی اور طواف کیا۔ تو علماء بزرگوں نے واقعہ لکھا ہے۔ تو سچا اگر ارادہ ہے
ایسا معمولی جانور بھی حج بیت اللہ اور پھر اللہ کے گھر کی زیارت کر سکتا ہے، ہم کیسے نہیں کر سکتے ہیں؟ ارے لاکھوں روپے مکان پر لگانا آسان ہے، شادیوں میں، دعوتوں میں، ولیموں میں غریب سے غریب لاکھوں لگاتا ہے، مکان کی تعمیر میں لاکھوں لگا دیتے ہیں، دوستوں کے ساتھ مندی کھانے کے لیے 15 دن مہینے میں جانا تو ہمارے حیدرآباد میں فیشن فریضہ بن گیا ہے، دوست کا حق بن گیا ہے، گھر والوں کو لے جانا اپنا ایک فریضہ سمجھتے جا رہے، ایک مرتبہ تو لے جانا چاہیے، جب بھی جائیں گے 5 سے 10 ہزار روپے خرچ ہوں گے۔ ایک فون ہمارا معمولی نوجوان 50,000 کا خریدتا ہے، 40,000 20,000 کا، سال 2 سال میں بار بار فون خریدتے ہیں۔ اتنا سب کر سکتے ہیں تو حج بیت اللہ کی زیارت کیسے نہیں کر سکتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ دماغ میں وہ داعیہ پیدا نہیں ہوا ہے، اگر پیدا ہو جائے تو بھی سب کرنا آسان ہے۔ اس کے لیے بہرحال پہلے شوق پیدا کرنا چاہیے، اللہ آپ کے گھر کی زیارت کروں گا، اس کے لیے آپ کوشش کریں، دعا کریں، طاقت کے بقدر آپ کوشش کریں۔ اللہ کے دروازے بہت بڑے ہیں، اللہ کے خزانے بہت بڑے، وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے گمان نہیں ہوتا ہے، تو لہذا حج بیت اللہ کا شوق ہر ایک کے اندر ہونا چاہیے۔ آخری درجے میں عمرہ تو کم سے کم مرنے سے پہلے کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں علماء، ہم بھی کہتے ہیں کہ ماں باپ کا بہت احسان ہوتا ہے اولاد پر، اولاد اپنے ماں باپ کا اگر ایک حق ادا کرنا چاہتے ہیں، حج یا عمرہ کرا کے وہ حق ادا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ ماں باپ کو عمرے پر بھیجا دیں آپ، تو وہ جو انہوں نے آپ پر احسان کیا پورا تو نہیں ادا کر سکتے ہیں، ایک خوشی ان کو دلا سکتے، ایک عبادت کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ 5 بیٹے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، 5-5 ہزار روپے ڈال دیں گے، آسانی سے عمرہ ہو جاتا ہے۔ لوگ چٹیاں ڈال کے کیا کیا نہیں کرتے ہیں۔ اس کے لیے بہرحال حج اگر فرض ہو جائے کرنا چاہیے، شوق رکھنا چاہیے، عمرہ تو ہر ایک کو ضرور کرنا چاہیے۔ کچھ باتیں غلط فہمی ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی حج عمرے سے متعلق، وہ یہ ہے کہ جب تک امی ابا حج نہیں کرے اولاد حج نہیں کر سکتی۔ یہ خواہاں کے لوگوں نے اپنی ذہن میں بٹھا لیا، بہت مضبوط بیٹھا ہوا ہے۔ لہذا ایک صاحب سے ہم نے خود پوچھا، 20 سے 25 سال سعودی میں تھے وہ، تو میں نے کہا پھر آپ نے حج کر لیا ہوگا؟ نہیں وہ صاحب کیسے کروں، امی ابا نہیں کرے میں کیسے کروں؟ ڈوب مرنے کے بعد اتنی جہالت کہ فریضے سے متعلق علم بھی حاصل نہیں کیا، دنیا کی پوری جانکاری ہوگی، پوری دنیا کی کون سی سیم میں کون سی فیسلٹیز ہے، اور کون سے ہوٹل میں کون سے کھانے ملتے ہیں، کون سے بازار میں کیا ملتا، اور کون سے ایپ میں کیا فائدہ، سب معلوم ہے، لیکن حج جو فریضہ ہے اس کے بارے میں اتنا نہیں معلوم کر سکا کہ ماں باپ نے نہیں کیا ہم کو تو کرنا ہے۔ تو وہ کہنے لگا بیچارہ کیسے کروں مول صاحب، امی ابا نہیں کرے ہمارے، تو میرے بھائی امی ابا زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھے، ہم نہیں پڑھیں گے، میرے ابا نہیں پڑھے میں کہ پڑھوں؟ نہیں، امی ابا نہیں پڑھے نماز ان کا جرم ہے، امی ابا نے حج نہیں کیا ان کا جرم، ہم پر فرض ہو گیا، ہم کو جانا ہے۔ امی ابا روزہ نہیں رکھتے بہت سو کے، تو بیٹا بھی روزہ نہیں رکھے گا۔ امی ابا بہت سو کے ایسے ہوتے ہیں کہ زندگی میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، یا ہوئی تو زکوٰۃ کبھی نہیں، اولاد بھی نہیں دے گی۔ تو یہ اصل جہالت اس لیے آئی ہے کہ حج کو عبادت کے خانے سے نکال کر اسے ایک مقام مرتبہ پوزیشن کی چیز بنا لی ہم نے، ایک حج کو کہتے ہیں پوزیشن آتی، یہ سمجھتے ہیں ہم۔ لہٰذا میں کیسا جا کے بیٹھوں کرسی پہ، ابا کو پہلے بیٹھانا، کرسی میں جگہ ہے تو بازو میں بیٹھنا، یہ پوزیشن بنا لیا ہم نے۔ لہٰذا یہی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر کسی چھوٹے پر حج فرض ہو گیا، چھوٹے بھائی پر، اولاد پر، انہیں اگر گیا بابا کو نہیں بھیجایا، اماں کو نہیں بھیجایا، بڑے بھائی کو نہیں بھیجایا، لوگ تانا دیتے ہیں، دیکھو بڑا ہو گیا بڑے بڑے کام کر رہا، بڑا ہو گیا بڑے بڑے کام کر رہا۔ وہ بڑا کام نہیں، عبادت کر رہا ہے، عبادت اس پر فرض، عبادت ادا کر رہا ہے، بڑا کام نہیں کر رہا، کوئی 30 مان خواہ کا کام نہیں کر رہا، ایک ذمہ داری کی ادائیگی کر رہا ہے، لیکن دماغ میں بیٹھا ہے کہ یہ پوزیشن کی چیز ہے، انہیں میرے کو پوزیشن دیے بغیر کیسا آگے بڑھا، یہ جہالت کی بات ہے۔ ورنہ عبادت ہے، جس پر فرض ہو گئی اس کو کرنا ہے، چاہے اوپر والے کرے یا نہ کریں۔ ایک صاحب جو ہے، ایک صاحب کو نام پوچھے، وہ پوزیشن بنا لی نا ہم نے، نام پوچھے کیا نام، تو انہوں بولے حاجی عبدالغفار۔ انہیں پلٹا کے پوچھا تمہارا نام کیا ہے، انہیں بولا نمازی عبدالرزاق۔ تو انہیں بولا میاں یہ نمازی کیا ہوتا، انہیں بولا ایک بار حج کر کے تو حاجی بنا، روز 5 نماز پڑھتا ہوں میں، نمازی کیسا نہیں بنتا، میں بھی نمازی ہوں۔ تو یہ نام لگانا اسی لیے ہم نے ضروری سمجھ لیا، اسی لیے نام لگاتے پھرتے یہ پوزیشن آ گئی۔ یہ پوزیشن نہیں، عبادت کی ادائیگی چھپ کر کرنا ہے۔ نماز کو جاتے ہیں واٹس ایپ پہ ڈالتا ہے کوئی، دیکھو میں نماز کو جا رہا ہوں، ویڈیو لے کے ڈالتے ہیں، گلے میں ہار ڈالتے ہیں، نماز کو جا رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، ویڈیو لیتے ہیں، گلے میں ہار ڈالتے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔
ایسے ہی حج کو جا رہے ہیں، خاموشی سے جانا، کوئی دھوم دھڑاکا کرنا نہیں ہے۔ یہ سب دھوم دھڑاکے، یہ پھول، یہ دعوت، یہ کپڑے اسی لیے آ گئے کہ دماغ میں اس کی حقیقت ختم ہو گئی، ایک ظاہری پوزیشن آ گئی، ایک بڑا کام کر رہے ہیں پوزیشن کا۔ یہ تمام خرافات وہیں سے جنم لی کہ حج کو اس کی عبادت کے خانے سے نکال کر ایک شہرت کے خانے میں ہم نے بٹھا دیا ہے۔ تو لہٰذا اگر ماں باپ نے کسی کی حج نہیں کیا، جو بھی وجہ ہو، اولاد پر اگر حج فرض، اولاد کو جانا ہے۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں خود پر حج فرض ہو گیا، بھائی کو بھیجا رہے ہیں، یہ بھی غلط۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ فرض کو چھوڑ کر نفل کو ادا کر رہے ہیں۔ آپ کے اوپر مال ہو گیا، آپ پر حج فرض ہے، بھائی پر نہیں، بھائی کو بھیجا رہے ہیں، نفل ادا کر رہے ہیں، فرض کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بالکل ذہن میں رکھنے کی بات ہے، یہ عبادت ہے، یہ کوئی پوزیشن نہیں ہے۔ جس پر واجب ہے اس کو حج کرنا چاہیے۔ ایک جہالت لوگوں میں اور بھی مشہور ہے، عجیب عجیب طرح کی جہالتیں ہیں۔ اجمیر شریف کو 3 بار گئے تو حج کا ثواب، پتہ نہیں کہاں سے لالی یہ بات، اتنا بڑا جرم۔ دین میں اپنی طرف سے اضافہ کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ بعض جاہل لوگ کہتے ہیں اجمیر کو چلے گئے 3 بار حج کا ثواب، ہرگز نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا۔ وہ ایک عبادت ہے نہیں، الگ چیز ہے، لیکن حج ایک فریضہ ہے۔ کسی اور درگاہ پر آپ جا کر 1000 مرتبہ جائیں، وہ حج کی ذمہ داری ساقط نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ سب جہالت کی باتیں جاہل لوگوں نے، بدعتیوں نے اس طرح کی، جس درگاہ پرور ہوتے ہیں بعض لوگ، ان کا پیٹ درگاہ ہی سے پلتا ہے، شاید ان میں سے کسی نے ایسا کہہ دیا ہوگا، ورنہ سب یہ جہالت کی باتیں ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ حج پر حج کرتے ہیں، اللہ نے ان کو توفیق دی ہے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، کیا ضرورت تھی حج کرنے کی، بہن کی شادی تھی، بہن کے بچے یتیم تھے، بھائی پریشان تھا، فلاں مسئلہ تھا، وہاں دینا تھا پیسہ، انہیں کہیں کو بار بار حج کو جا رہا۔ یہ اعتراض کرنا غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو بنایا تو اللہ نے کہا کہ آپ اعلان کریں، لوگوں کو بلائیں، آئیے حج کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہاں تو کوئی نہیں ہے، میرا بیٹا ہے بس، بیوی تھی، کوئی آبادی نہ کوئی، میری آواز کہاں جائے گی؟ لوگوں نے کہا آپ آواز لگائیں، آواز پہنچانا ہمارے ذمے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی تو اللہ نے اس آواز کو جو روحیں ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی ان تک بھی پہنچایا، جو عالم ارواح میں تھی۔ وہاں جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا اتنی مرتبہ حج کی توفیق ہوتی ہے۔ جس نے 3 مرتبہ کہا 3 مرتبہ حج کو جائے گا، اس سے پہلے موت نہیں آئے گی۔ جس نے 7 مرتبہ کہا، جس نے 10 مرتبہ کہا، جتنی مرتبہ لبیک کا اتنی مرتبہ حج کو ہو جائے گا۔ تو اللہ نے اس کی قسمت میں لکھا ہے حج۔ ہم کیسے اعتراض کر سکتے ہیں کہ بار بار کہیں کو جا رہے؟ مطلب اللہ بار بار کہیں کو بلا رہا ہے اس کو۔ کوئی آدمی اپنے گھر میں کسی کو بلا رہا ہے، آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہیں کو بلا رہے بار بار؟ ہرگز نہیں کر سکتے۔ تو اللہ بلا رہے ہیں، ہم اعتراض نہیں کر سکتے، لیکن جو ایک مرتبہ حج کر لیا اس کی ذمہ داری کہ وہ سوچے اب آئندہ حج کو زیادہ بہتر ہے کہ فلاں غریب کی مدد کرنا بہتر ہے، حج کو جانا بہتر ہے یا بہن کی مدد کرنا بہتر ہے، حج کو جانا بہتر ہے یا یتیم بچوں کے ہیلپ میں پیسہ دینا زیادہ بہتر، اس کی ذمہ داری۔ ہم اس کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتے ہیں، اس کی قسمت میں جو ہوگا اللہ تعالیٰ وہ کرائیں گے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ایک مرتبہ حج کو جا رہے تھے، پورا سرمایہ ساتھ میں تھا، ایک علاقے سے گزرے تو دیکھا لوگ بھوک اور پیاس سے بے چین ہیں، تو انہوں نے پورا جتنا مال تھا دے دیا، واپس آ گئے گھر۔ کہا اللہ کے لیے نکلے تھے، اللہ کے لیے ہم نے حج منسوخ کر دیا۔ اس کے بعد جب سوئے ہیں تو ایک فرشتہ کہنے لگا سعدی اللہ نے تیرے حج کو قبول کر لیا، سعدی اللہ نے تیرے حج کو قبول کر لیا۔ حالانکہ حج کیا نہیں تھا لیکن وہ کیا جو وقت کا تقاضا تھا۔ لہذا جس کے اوپر حج ایک مرتبہ جس نے کر لیا، فریضہ ادا ہو گیا ہے، اسے بار بار نہیں کرنا چاہیے، اسے سوچنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی کرتا ہم اس کے اوپر بالکل اعتراض نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک چیز یہ بھی ہے کہ حج ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور عبادت اس وقت قبول ہوتی جب اخلاص ہو۔ ریاکاری اگر ہوگی تو عبادت عذاب بنے گی، جہنم میں داخل ہونے کا ذریعہ بنے گی۔ علم بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے اور جہاد کرنا بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے، لیکن اگر کوئی بندہ علم حاصل کرے لوگوں کے دکھاوے کے لیے، وہ علم اسے جہنم میں ڈالنے والا ہے۔ کوئی اگر جہاد کرے اور وہ جہاد اس لیے کرے کہ لوگوں میں میرا نام ہو، وہ جہاد اسے جہنم میں ڈالنے والا ہے۔ تو لہذا حج اخلاص سے کرنے کی چیز ہے، دکھاوا نہیں کرنا ہے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا، ایک صاحب سے ملنے کے لیے گئے تو دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، تو جو مکران والے تھے، جو اکرام کرنے والے تھے، انہوں نے اپنی بیوی کو آواز دی، دے کر کہا کہ ذرا مہمان کے لیے پانی لاؤ، اور کہا اس گلاس میں پانی لاؤ جو میں تیسرے حج میں لے کر آیا تھا، اس گلاس میں پانی لاؤ جو تیسرے حج میں لے کر آیا تھا۔ یعنی بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ 3 حج کیے میں نے۔
تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ایک جملے میں کم بخت نے تینوں حج ضائع کر دیے، ایک ہی جملے میں تینوں حج پر پانی پھر گیا۔ پھر کہا کم سے کم اتنا اگر کہتا اس گلاس میں پانی لاؤ جو میں حج میں لے کر آیا، ایک حج ضائع ہوتا، 2 تو بچ جاتے، مگر 3 کا تذکرہ کر کے تینوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ عبادت کرنا اصل نہیں ہے، بچانا اصل ہے۔ عبادت کرنا اصل نہیں ہے، بچانا اصل ہے۔ تھوڑی کر لیں بچا لیں، کامیاب ہے، بہت کر لی بچائی نہیں تو ناکام ہے۔ لہذا اسے اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے، یہ کوئی دکھاوے کی چیز نہیں ہے۔ اخلاص کے ساتھ حج کو جائیں، اور پھر حج کو جانے سے پہلے بھی بسا اوقات بہت سی رسومات ہمارے پاس ہیں، یہ سب وہ ہے جو ریاکاری پیدا کرتی ہیں، اور یہ وہ سب ہے جو نام و نمود کا ذریعہ بناتی ہے۔ اس کے لیے ایڈورٹائز کرنا، لوگوں کو بولنا ہم جا رہے ہیں حج کو، بھی دعوتیں کرنا، پھر اس میں الگ رسومات ہوتی ہیں۔ اور پھر جو لوگ حج کر کے آئیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ حج کیا ہے، یہ روحانیت کا آپریشن کر کے آئیں آپ، لہذا جو بیماریاں تھیں اس کی طرف پلٹ کر واپس نہیں آنا ہے۔ کبھی ہوتا ہے نا ہارٹ کا آپریشن ہوتا ہے، کبھی اور کوئی بڑا آپریشن ہوتا ہے، بہت سا بدن میں سے کچھ نکال کے پھینک دیا جاتا ہے، مرتے مرتے آدمی بچتا ہے، تو پھر ڈاکٹر کہتا ہے کہ میاں مرتے مرتے بچے ہیں، لہذا اب نئی زندگی ملی ہے، پرانی غلطی پھر نہیں کرنا، ورنہ پھر وہ علاج سے فائدہ نہیں۔ تو حج کر کے آئیں، آدمی حج کر کے آتا ہے، حضور نے فرمایا ایسے واپس آتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، ایسا بالکل پاکیزہ ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جو حج سے آتے ہیں ان سے دعاؤں کی درخواست کرو، ان سے دعاؤں کی درخواست کرو، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو لہذا پاکیزہ بن کر آئیں، روحانیت کا آپریشن کر کے آئیں۔ یہ جتنے ہمارے اندر گناہ تھے، جتنا ہمارے اندر گھوٹالا تھا، جتنی بدنگاہی تھی، جتنی دین بیزاری تھی، وہ سب اللہ نے معاف کر دی ہے۔ اب آ کر کیا کریں، اچھی پاکیزہ زندگی گزاریں، نمازوں کا اہتمام کریں، حلال حرام کی تمیز کریں، لوگوں کا حق دے، بہنوں کو وراثت سے محروم کیا، جا کر واپس آنے کے بعد سب سے پہلے لوگوں کا حق ادا کریں۔ یہ اگر ادا نہیں کریں گے تو پھر حج جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ ایک عالم دین کا بھی بیان بھی چل رہا تھا، انہوں نے کہا اگر کسی کا حق مارا ہے، کعبے کے پاس کھڑے ہو کر اس کا غلاف پکڑ کر اور حتیم کے پاس چکر لگاتے ہوئے اگر مر گیا ہے تو بھی اللہ مغفرت نہیں کریں گے اگر کسی کا حق ڈبایا ہے، اگر کسی کا حق ڈبائے۔ لہذا حکم یہی ہے کہ جانے سے پہلے حق ادا کر کے جائیں، معافی تلافی کر کے جائیں، واپس آنے کے بعد اگر کچھ کمی رہ گئی اس کو پورا کریں۔ یہ ہے اصل کام کرنے کے۔ لہذا آخری تاریخیں چل رہی حج کی، جو لوگ بھی ایسے ہیں اپنی اپنی مالی پوزیشن دیکھ لیں کہ جس کے پاس بھی ضرورت سے زائد اتنا مال ہے، جتنے مال میں حج کے سفر کا خرچہ برداشت کر سکتا ہے، حج ہاؤس سے جو تقریباً 3.5 لاکھ روپے ہیں، اوپر کا خرچہ ملا کے 4 لاکھ 4.5 لاکھ ہوتے ہیں۔ جس کے پاس بھی زائد مکان ہے، جس کے پاس بھی زائد سونا ہے، سونا تو زائد ہی ہوتا ہے، یا گاؤں میں پلاٹ جس کے پاس بھی زائد ہیں اپنے گھر سے زائد، تو پھر اسے ضرورت ہے کہ وہ بیچ کر حج کی کارروائی کرے، نمبر لگائیں، نمبر لگ گیا چلے جائیں، اگر نہیں لگا نمبر اور استطاعت زیادہ ہے پرائیویٹ سے جا سکتے ہیں تو پرائیویٹ سے جانے کا حکم ہے۔ چھوٹا شادی خانہ نہیں ملا تو شادی کینسل نہیں ہوتی، بڑا شادی خانہ لے لیتے ہیں۔ 50,000 کا نہیں ملا تو نصاب 1 لاکھ کا لے لیں گے، 2 لاکھ، اس لیے کہ شادی کرنا ہے، وقت نہیں ٹال سکتے ہیں۔ ایسے یہ بھی جو ہے کرنا ہے، وقت نہیں ٹال سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق